الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. آپ ساتھیوں کا انشاءاللہ تعالی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. امتی محمدیہ ایسی امت ہے جن کی عمریں قلیل ہے، بڑی ہی کم عمریں ہیں ان کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس امت پر عظیم احسان کر کے مختلف قسم کے انعامات سے اس امت کو نوازا. مختلف آفر اللہ رب العالمین نے اس امت کو دیے. وہ انعامات یہ ہے کہ بعض چھوٹے چھوٹے اعمال، مختصر سی دعا ہوتی ہے، مختصر سا ذکر ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے اس میں اجر عظیم رکھا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا عمل کرے اور نیکیوں کے ڈھیر اس کے سامنے لگ جائے، یہ خاص اس امت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا احسان ہے. آج ایک مختصر سا ذکر لیکن بڑا عظیم ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان. وہ یہ ہے، ایک دن ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے اور سامنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے. پیارے نبی کی نظر پڑی ابو امامہ کی ہونٹوں پر، کہا، فرمانے لگے، یا ابا امامہ لم تحرک شفتیک، آپ اپنی ہونٹوں کو حرکت کیوں دے رہے ہو، کیوں ہلا رہے ہو؟ ابو امامہ جواب دینے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر کر رہا ہوں. پیارے نبی نے جواب دیا، ابو امامہ میں ایسا ذکر نہ بتلاؤں، ایک ایسا مختصر سا ذکر نہ بتاؤں جس کے کرنے پر دن اور رات کے ذکر کرنے سے یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. یعنی ایک ذکر آپ کریں گے، ایک تسبیح و تحمید آپ کریں گے، سمجھو آپ نے 24 گھنٹے اللہ رب العالمین کو یاد کیا، آپ کی عبادت میں گزر گئے. جبکہ 24 گھنٹوں میں ہم سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، باقی اپنی مصروفیات بھی، اس میں بھی ہمارا دن اور رات گزر جاتے. لیکن یہ مختصر سے ذکر جب آپ ادا کریں گے، آپ کے سونے کی حالت بھی عبادت میں تبدیل، آپ کے کھانے پینے کا وقت بھی عبادت میں تبدیل. کیسے عظیم احسان ہے اللہ رب العالمین کا. لیکن ساتھی یاد کریں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے. صحیح حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، پیارے نبی نے ان کو جو ذکر سمجھایا وہ یہ ہے، سبحان اللہ عدد ما خلق. 4 الفاظ ہے صرف، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی السماوات والارض، سبحان اللہ ملء ما فی السماوات والارض، سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ. اور بعض روایتوں میں ساتھ یہ بھی آتا ہے، سبحان اللہ ملء ما احصى کتابہ. 3 ہو گئے. 4 لفظ، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملء کل شیء. 4 الفاظ ہے، 4. سبحان اللہ تو سب کو یاد ہے، عدد کل شیء ملء کل شیء، عدد ما فی السماوات والارض ملء ما فی السماوات والارض، عدد ما احصى کتابہ عدد کل شیء. انتہائی اختصار کے ساتھ ہے.
اسی کے ساتھ اسی طرح الحمدللہ بھی ملانا ہے. 1 منٹ 2 منٹ ٹائم آپ کا نہیں لگے گا، لیکن اجر کتنا بڑا ہے، جیسے کہ 24 گھنٹے آپ کے ذکر میں گزر گئے. میں تو سمجھتا ہوں، جب میں عمل کرتا ہوں میرے دل میں ایک بات آتی ہے، ایک خیال آتا ہے، انشاءاللہ اگر مجھے موت اس ذکر پڑھنے کے بعد مجھے موت آئی، اگرچہ میں نیند کی غفلت میں کیوں نہ ہوں، انشاءاللہ میری موت تب بھی ذکر کے اوپر ہوگی. یہ اللہ کے نبی کے الفاظ نہیں ہے. ہم مومنوں مسلمانوں نے خود اچھا گمان رکھنا ہے، اچھا ظن رکھنا ہے. جب 24 گھنٹوں کے برابر ہمیں اجر ملا تو آنے والے 24 گھنٹوں کے برابر جب آپ کو اجر ملا آپ اس اجر میں شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر ساتھیوں کے پاس ٹائم ہے تو ایک اور اس سے مختصر سے ذکر ہے وہ بتا دیتا ہوں. ٹائم تو ہے، پریشان تو نہیں ہے انشاءاللہ. ایک دن پیارے نبی گھر سے نکلے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ کر اللہ کے ذکر و اذکار کر کر گھر واپس آئے. جاتے وقت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے ذکر کر رہی ہے، اللہ کو یاد کر رہی ہے. واپس آئے تو دیکھا تب بھی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں ہے. پیارے نبی نے فرمایا، جویریہ کیا میں تجھے ایسے ذکر نہ بتاؤں؟ جتنا ٹائم آپ نے ذکر و اذکار میں گزارا آپ وہ ذکر کر لو، یہ پورا ٹائم سمجھو آپ کے لیے ذکر میں لکھ دیا جائے گا. اللہ رب العالمین آپ کے اس پورے فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک سمجھو یہ آپ کے عبادت میں گزر گیا. کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ پیارے نبی نے جواب دیا، چند کلمات ہے، اس کو آپ 3 مرتبہ پڑھتے رہیں. فجر کی نماز سے لے کر اشراق کے درمیان جو وقت ہے یہ سمجھو اس کے دوران اتنے یہ جو وقت ہے اس میں آپ کے لیے نیکی لکھ دی جائے گی. سمجھو آپ کا یہ وقت ذکر میں گزر گیا. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. بڑے مختصر ذکر ہے، بڑے مختصر. یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر. میرے بھائیوں، اگر ہم صحابہ کی زندگی پر نظر ڈالیں، یاد آ جاتا ہے انسان کے بدن کی، یہ حیران ہو جاتا ہے یا اللہ وہ کس قدر لوگ تھے. ان کا پیاس، ان کی پیاس، ان کی بھوک، اگر اس کا ازالہ ہوتا تھا تو ذکر و اذکار سے، اللہ کے نبی کی صحبت سے. ہماری پیاس اور ہماری بھوک کا اگر ازالہ ہوتا ہے تو دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی شہوات سے. یہ جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کے احسان، یہ جو عظیم نعمتیں ہیں، اس کو حصول کر لینا چاہیے، اس کو اپنے 5-6 فٹ قد کے اندر نافذ کر لینا چاہیے. ایک دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی حالت میں گھر سے نکلے، پیارے نبی کی تلاش میں. جامع ترمذی کی روایت ہے، بھوک نے پریشان کر رکھا ہے. ایک یہودی کے باغ میں چلے گئے، یہودی پر نظر پڑی، یہودی نے آواز دی، یا غلام ہل لک فی دلو بتمر، ایک کھجور کے بدلے 1 ڈول پانی آپ کنویں سے نکالیں گے میرے لیے؟ خود ان الفاظ کے اوپر غور کرے. 1 کھجور کے بدلے کنویں سے 1 ڈول پانی آپ نکالیں گے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں. کہا ٹھیک ہے. کہا دروازہ کھول دو. دروازہ کھولا گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے باغ میں، ڈول نکال رہے، پانی کی بالٹی کنویں سے نکال رہے اور 1 کھجور ہاتھ میں لے رہے. کہتے جب میرا ایک مٹھی کھجوروں سے بھر گئی، میں نے کھجوریں کھا لی، اوپر سے تجرعت فشربت الماء، گونڈ گونڈ کر پانی پیا. ثم جئت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس فی المسجد، میں پیارے نبی کے پاس آیا، پیارے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر میں نے ان کی صحبت اختیار کی، پیارے نبی کی مجلس میں شریک ہوں. میرے بھائیوں، جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین کی محبت بیٹھ جائے، پیارے نبی کی محبت بیٹھ جائے،
ایمان کی لذت وہ محسوس کرے، ایمان کی مٹھاس وہ محسوس کرے۔ اللہ کی قسم، جیسے ہماری زندگیاں ہے یہ زندگی نہیں ہوتی، زندگی انسان کی بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ صحابہ کو اگر القاب ملے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تا قیامت یہ القاب ان کے لیے استعمال ہوتے رہیں گے، ادا ہوتے رہیں گے۔ یہ معمولی القابات نہیں ہے، نہیں معمولی زندگی کی وجہ سے۔ لہذا ہم اگر بڑے اعمال نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے، یہ جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہے، چھوٹے چھوٹے کلمات ہے، بڑے مختصر ہے، ہم ان کو ادا کرتے رہے اور اجر عظیم پاتے رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔